بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، وطن عزیز پاکستان، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان جس خطے میں ہے، اس سے پاکستان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہمارے ایک طرف ہمارا انتہائی محترم دوست، باوفا دوست چین ہے، دوسری طرف ایران ہے، تیسری طرف ہندوستان ہے اور چوتھی طرف افغانستان ہے۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم، پاکستان کی فوج کے باہمی اتحاد سے یہ سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کو شکست دی تھی۔ آج وہ عناصر جو پاکستان میں معاشی استحکام نہیں چاہتے، وہ دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد، اور یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے جن کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے راضی ہو گئے۔ پاکستان کے دوست ممالک کے بزنس مین پاکستان آ کر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان کی فوج نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ ایک فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو باہر سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آئے ان کو مشکلات نہ پیش آئیں۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے مثبت خبریں آنی شروع ہوئی۔ پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے بزنس مینوں سے ملاقات میں جب انہی مصائب اور مسائل کے حل کی طرف بات کی، اس کے نتیجے میں ڈالر تقریباً 50 روپے نیچے آ گیا۔ اب جب کہ پاکستان میں ہم اگر اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں تو وہ بہتر سے بہتر پوزیشن میں ہے، الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے اور پاکستان ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ IMF کے ساتھ معاملات اگرچہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا IMF کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین، سب ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ جو غیر ملکی، غیر قانونی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو پاکستان سے جانا ہوگا، یا وہ قانونی دستاویز لے کر آئیں یا پھر پاکستان سے چلے جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سی ایسی مصیبتیں پاکستان سہ رہا تھا جو نہیں سہنی چاہیے۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈالر کا پاکستان سے افغانستان سمگل ہونا یہ بہت اہم معاشی طور پر مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی اور ڈالر کی قدر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جس دن یہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس پر حکومت ایکشن لیتی ہے، افغانستان ڈالر جانا بند ہوتا ہے، تو صرف 2 یا 3 ہفتوں کے اندر 50 روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جن میں دہشت گردی ایک مسئلہ ہے۔ دہشت گردی میں جو اب تک اگر 25 یا 27 حملے ہوئے ہیں تو اس میں سے اکثریت وہ ہمارے افغان برادر اسلامی ممالک سے آنے والے افغان لوگ تھے۔ افغانستان کی حکومت بھی میں نہیں سمجھتا کسی صورت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو۔ پاکستان کی حکومت بھی یہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ افغانستان میں بدامنی ہو۔ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ افغان عبوری حکومت نے بہت سارے سخت اقدامات بھی شروع کیے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہی قدم اٹھایا جو تمام ممالک اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں کسی غیر قانونی کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے افغان بھائی
چونکہ وہ سب سے زیادہ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ جائیں گے وہاں سے قانونی طریقے سے آئیں گے تو ہم آپ کو مرحبا کہیں گے۔ جو یہاں پر افغان مہاجرین تقریباً 2 یا 3 ملین کی تعداد میں موجود ہیں، ان کو قانونی طور پر جو یہاں موجود ہیں ان کو کسی قسم کی نہ مشکل ہے نہ مشکل ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ہمارے افغان بھائی کو جو یہاں پر غیر قانونی مقیم تھا کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے جانے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو حکومت کو اس کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی افغان اس وقت جا رہا ہے یا کوئی بھی غیر ملکی جا رہا ہے، خواہ وہ ایران سے ہو، خواہ وہ افغانستان سے ہو، خواہ وہ امریکہ سے ہو، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، برما سے ہو، وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جا رہا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ لوٹ لیا جائے، اونے پونے خرید لیا جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور نہ اس کی تائید و حمایت کی جا سکتی۔ ناظرین، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے دوران گوادر میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں اور پھر میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملے کیے گئے۔ ہمارے 12 جوان، 12 سے 14 گوادر میں شہید ہوئے۔ شہادت تو ماتھے کا جھومر ہے، شہادت تو دل کی تمنا ہے، شہادت تو اللہ اور بندے کی ملاقات کا ذریعہ ہے، شہادت تو وہ ایسی خوش نصیبی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ تو مجھے شہید کر، ثم اقتل ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کر، پھر شہید کر۔ شہادت تو محبوبہ ہے۔ ہمارے جوانوں نے اپنے وطن کی مٹی کے لیے شہادت کو قبول کیا، ہمارے جوانوں نے اپنے وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنا خون بہایا، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس عرصہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو میاں والی فضائیہ کی پی ایف کی ایئر بیس ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک فوج کے جوانوں نے اور ملک کے سلامتی کے اداروں نے جس طرح وہاں ان مجرمین کو واصل جہنم کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی فوج اپنے وطن کی بقا سلامتی کے لیے ہر وقت مستعد ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دہشت گردی اور گوریلا جنگ یہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دشمن کہاں حملہ کرے گا، کس وقت حملہ کرے گا، یہ کوئی تعین نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر وہ دشمن ایک میں کامیاب ہوتا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کی وجہ سے وہ 99.9% ناکام بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ 100 پلاننگ کرتا ہے اور اس میں 2 میں کامیاب ہوتا ہے تو 98% وہ ناکام بھی ہوتا ہے، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور میرے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کی کوشش ہے۔ ناظرین، اس دوران ایک بہت ہی گھنونا اور مکروہ عمل ہوا کہ جب یہ حملے ہوئے اور بالخصوص جو میاں والی میں ایئر بیس پر حملہ ہوا، اس پر سوشل میڈیا پر ایک غلیظ کمپین شروع کر دی، اور اس کمپین کا جو اگر ہم دیکھتے ہیں اول و آخر تو وہ ایک ہماری سیاسی پارٹی کے نام پر یا ان کے ماننے والوں کی طرف منسوب کر کے کی گئی۔ یہ بات حقیقت ہے اور اس بات کو قوم مانتی ہے، اور قوم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس وقت 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پاکستان میں امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، اپنے وطن کی ترقی چاہتا ہے، اپنے وطن کا استحکام چاہتا ہے، اپنے وطن پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی کسی بات سے آپ کا دشمن خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست اور اپنے گھر میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ ہندوستان اگر کسی پاکستانی کے ٹویٹ سے یا سوشل میڈیا کے عمل سے خوش ہوتا ہو، یا ہندوستان کا بیانیہ میں لے کے پاکستان میں چل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے خطا ہو رہی ہے۔ یہ خطا دانستہ ہے
یا نادانستہ اس کی تحقیق کرنا ملک کے سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری، یہ FIA کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی یہاں عرض کر دوں، چونکہ ہماری عدلیہ بہت محترم ہے، لیکن 9 مئی جو واقعات ہوئے، اگر اس حوالے سے مجرمین کو سزائیں دے دی گئی ہوتی اور بے گناہوں کو چھوڑ دیا گیا ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ جو کل واقعہ ہوا اور اس کے اوپر جو ایک غلیظ مہم شروع کی گئی، یہ مہم سامنے نہ آتی۔ دکھ کی بات ہے کہ 9 مئی کو گزرے کتنے ماہ گزر گئے، کسی کیس کا فیصلہ نہیں۔ اگر کوئی بے گناہ جیل میں پڑا ہے تو اسے رہا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ پھر ایک فیصلہ آ گیا ہے اور جس کے خلاف میرا خیال ہے حکومت کو ضرور جانا چاہیے، اور حکومت میرا خیال ہے جائے گی بھی۔ وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں میں ہماری سول عدالتوں سے جلدی اور بہتر انصاف ملے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو تاریخ کا نظام ہو، ہمارے ہاں تو کوئی کاغذ لینا ہو۔ ہمارا نظام عدل میں جتنی مشکلات ہیں اور جتنا معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ معاملات کی اصلاح میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں، اور پاکستانی قوم کو جو اس وقت عدلیہ کے حوالے سے اور نظام عدل کے حوالے سے مشکلات ہیں وہ ختم ہوں۔ اس لیے میں یہ بات پھر کہنا چاہوں گا کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے نظام عدل کے اوپر کہ وہ اس طرف توجہ کرے کہ 9 مئی کے مجرمین کو ابھی تک سزائیں کیوں نہیں دی گئی، 9 مئی کے مجرمین سزاؤں سے کیوں بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہو جائے تو جو لوگ یہ منفی پراپیگنڈا کرتے ہیں یا جو لوگ یہ منفی مہم چلاتے ہیں کم از کم یہ باز آ جائیں گے۔ اور ان میں 2 طبقے ہیں، ان میں بھی ایک دانستہ اور ایک نادانستہ۔ جو نادانستہ ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن تمہارا ہے، یہ فوج تمہاری ہے، یہ سلامتی کے ادارے تمہارے ہیں، یہ شہداء تمہارے ہیں، یہ غازی تمہارے ہیں۔ جو تم سوتے ہو اور وہ جاگتے ہیں، جو تمہارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو تمہارے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ اپنے ان محسنوں کے خلاف کسی مہم میں شریک ہوں گے یا کسی مہم کا حصہ بنیں گے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں کہ جو زبان ہندوستان میں بولی جائے، اگر وہی زبان پاکستان کے اندر ایک طبقے کے لوگ بولے یا ایک جماعت کے چند افراد بولے یا کوئی بھی بولے، میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ سیاسی بات نہیں ہے، کوئی بھی گفتگو کرے اور اپنے شہداء کی توہین کرے، اپنے غازیوں کی توہین کرے، اپنے فوج کے ان جوانوں کی توہین کرے جو اپنی جان پہ کھیل کے اس ملک کے اثاثوں کو بچاتے ہیں، جنہوں نے میاں والی ایئر بیس کو بچایا ہے، تو پھر یہ قابل گرفت عمل اس پہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے میں ان جو بیچارے لا علم ہیں یا نادانستہ اس قسم کی مہم میں شامل ہوتے ہیں، ان نوجوانوں سے، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدارا اس کا حصہ مت بنیے، اور جو دانستہ کر رہے ہیں ان کے خلاف حکومت کو کسی بھی صورت کوئی بھی معافی کا راستہ نہیں نکالنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح سب سے اہم مسئلہ ہمارا فلسطین ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بے گناہ فلسطینی قتل ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بہنوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آہیں بلند ہو رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، اور کوئی حل نہیں نکل رہا؟ حل موجود ہے، اور وہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 11 نومبر کو اجلاس ہونا ہے عرب لیگ کا، اگر وہ پہلے ہو سکے تو بہت اچھی بات۔ اس اجلاس کو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اسلامی سربراہی اجلاس بنایا جائے، اس اجلاس میں چین اور روس کے نمائندوں کو بلایا جائے، اس اجلاس میں ایک واضح حتمی لائحہ عمل دیا جائے۔ اسی میں بقا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، ایسا ماضی میں اتنے ظلم اور بربریت اور اتنی سفاکیت نہیں دیکھی گئی۔ افغانستان میں طویل عرصہ جنگ رہی ہے، لیکن اس طویل عرصہ جنگ میں بھی اتنا بارود نہیں پھینکا گیا جتنا 1 ماہ سے کم عرصے میں غزہ میں پھینکا گیا ہے۔ جتنے بچے شہید ہو گئے ایک ایک وقت میں،
सैकड़ों बच्चों की लाशें उठाई जा रही। इंसानी हकूक की बात करने वाले भी खामोश हैं, आलमी दुनिया में इंसाफ की बात करने वाले भी खामोश हैं, इसलिए कि ये फ़लस्तीनी बच्चे हैं, इसलिए कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं। लेकिन याद रखिए, ये मुसलमानों को ही नहीं, इसराइल तो मसीहियों को भी मार रहा है। ये सफाकियत, बर्बरियत और वहशत के सामने अमन, इत्मीनान, सुकून चाहने वालों की जंग है। इंशाअल्लाह जीतेंगे वही जो अमन चाहते हैं, जो मजलूम, जो सलामती चाहते हैं। वक्त करीब है इंशाअल्लाह कि जब एक आज़ाद, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा। लेकिन इसके लिए मुस्लिम उम्मा को बतौर उम्मा वहदत के अपना किरदार अदा करना होगा। वमा अलैना इल्लल